اس پر فتوے کی صورت میں سامنے آئی ہیں اور جن پر 150 سے زیادہ علماء کی تصدیقات موجود ہیں۔ سب سے پہلے اس مفتی نے جو فتویٰ پڑھا تھا اس کی یہ حیثیت دیکھیں۔ یہ شفا شریف کی شرح سے الا انا سب و تنقصہم حرام۔ اس مفتی کا قرآن چیک کریں، عربی عبارت میں جو مجہول پڑھ رہا ہے، دیہاتی عورتوں کی طرز پر عربی عبارت پڑھ رہا ہے، اس کے قرآن کا کیا اعتبار ہے؟ جس فتوے پر عرفان شاہ کو اعتبار نہ ہو، اس فتوے کو لہرا لہرا کر برطانیہ کی عوام کو قائل کرتے پھر رہے ہیں کہ سارے امام جلالی کے کفر پر قائل ہو جاؤ۔ خدا کا خوف کریں، اگر جرت ہے تو آج اس کو لکھ کر دیں کہ اپنے اس فتوے کا دفاع کرے اور اس کو ثابت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، آپ سب سارے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصہ سے نام نہاد حجت الاسلام جناب حجاج الاسلام نے اہل سنت کے مسلمات کی جس طرح دھجیاں اڑائیں اور اہل سنت کا شیرازہ جس طرح منتشر کیا اور کس طرح رافضیت اور تفضیلیت کو پروان چڑھانے کے لیے نئے جال تیار کیے اور اہل سنت کے عوام کو مسلسل مغالطے دینے کی وہ ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کسی میدان میں وہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکے۔ سارا عالم گواہ ہے کہ ہم انہی کے مطالبے پر انہی کا پیچھا کرتے رہے۔ ہمیں یقین تھا کہ ہم جب مطالبہ کریں گے تو انہوں نے تو آنا ہی نہیں ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ اپنے گھر میں جو مرضی دعوے کرتے رہیں، ہم نہیں آتے، ہماری مرضی۔ لیکن جب ان کی طرف سے دعوے ہوئے کہ ہم بات کریں گے، یہاں آ جائیں وہاں آ جائیں، ہر میدان میں ہم نے ان کا پیچھا کیا۔ کسی میدان میں جناب عرفان شاہ اور ان کے کسی مفتی نے ہمارا سامنا نہ کیا۔ کہاں کہاں چھپ گئے وہ مفتی جو امام جلالی سیدہ شرفہو پر فتوے لگاتے تھے۔ آج پاکستان سے بھاگ کر برطانیہ میں جا کر شاہ صاحب اپنی تفضیلیت کو چھپاتے ہوئے نام نہاد سنی کنونشن کر کر کے لوگوں کو مغالطے دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جس طرف جا چکے ہیں، اگر تو وہ توبہ کر کے باقاعدہ اعلان کر کے سنیت کا نام استعمال کریں تو موسٹ ویلکم، لیکن اگر انہی نظریات پر باقی رہ کر اور پھر وہ سنیت کو مغالطہ دینے کی کوشش کریں گے تو ان کا تعاقب آخری دم تک جاری رہے گا۔ جناب عرفان شاہ نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا ہوا ہے کہ کسی طرح مخلوق کو امام جلالی کے کفر پر قائل کر لیں۔ نام نہاد سنی کنونشن میں جناب عرفان شاہ نے فتاوے لہرائے اور ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ یہ اہل سنت کے فتاوی ہیں جس میں کفر ثابت کیا گیا، لہذا میں انہی علماء اہل سنت کے فتاوی کے پرچار کے لیے کوششیں کرتا رہا۔ دو بزرگ علماء کرام نے جو کم از کم بڑے بزرگ نہیں تو اتنے ضرور ہیں کہ بولنے والے سے کچھ سال مقدم ہے، وہ پڑھائی میں بھی اور فتویٰ جاری کرنے میں۔ یہ دو کتابیں جو اس پر فتوے کی صورت میں سامنے آئی ہیں اور جن پر 150 سے زیادہ علماء کی تصدیقات موجود ہیں۔ ہم ایک دفعہ جناب عرفان شاہ صاحب کے مفتیوں کا چہرہ بھی سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے مفتی ہیں جن کے فتوے کا پرچار کرنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگایا۔ سب سے پہلے اس مفتی نے جو فتویٰ پڑھا تھا اس کی یہ حیثیت دیکھیں۔ یہ شفا شریف کی شرح سے یہ عبارت اجمالاً مذکور ہے، اتفق العلماء من سنی اہل سنت کا عقیدہ، اس میں اتفق العلماء من السلف والخلف من اہل سنت علی ان سب علی ان سب علی ان سب علی ان سب آل البیت الاطہار وازواج النبی
वअसहाबिल किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम व तनक्कुसिम हरामुन मलऊनुन फाइलहू। तो ये वो बेचारा मुफ्ती है कि जिस वक़्त वो फतवा पढ़ रहा था उस बेचारे को अपना लिखा हुआ फतवा, और बकौल इरफान शाह 12 मुफ्तियों से तैयारी करने के बाद, अच्छी खासी मेहनत के बाद अपने लिखे हुए फतवे की इबारत पढ़ना ना आए, उस मुफ्ती के फतवे की क्या हैसियत है। अला अन्ना सब्बी अला अन्ना सब्बी सब्बी की रट लगाकर 3 दफ़ा बेचारे ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन उसको इतना ना हो सका कि अन्ना के बाद जो है वो मंसूब पढ़ा जाता है और आगे तनक्कुसिहिम पढ़ रहा है। अन्ना के इसम पर उसका अतफ था, ज़ाहिर है जब पीछे सब्बी पढ़ा तो आगे भी तनक्कुसिहिम पढ़ना था। इस तरह उस लफ्ज़ में भी गलती की और फिर आगे जाकर मलऊनुन फाइलहू इसमें भी इबारत की गलती की। फतवे की 2 सतरें पढ़ने के लिए भी जिस बेचारे को 3-3 दफ़ा हट हट कर आना पड़े और कोशिश कर करके भी वो इबारत सही ना पढ़ सके, उस फतवे का क्या एतबार है। और यहाँ मज़ीद मैं तवज्जो दिला दूँ कि एक था वो फतवे की इबारत ही नहीं पढ़नी आ रही थी, और एक था कि वो जो पढ़ रहा था, जो गलत पढ़ रहा था, उसको भी ज़रा गौर करें तो वो मजहूल पढ़ रहा है। यानी कुरान मजीद अरबी लबो लहजे के अंदर पढ़ा जाता है। अला अन्ना अगर सब भी मकसूर ही पढ़ना था तो सब भी पढ़ता, लेकिन वो बेचारा सब्बे पढ़ रहा था जिस तरह देहातों में औरतें पढ़ती हैं। शायद इस बेचारे मुफ्ती ने भी किसी औरत से कुरान पढ़ा हो। तो मजीद मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस मुफ्ती का कुरान चेक करें। अरबी इबारत में जो मजहूल पढ़ रहा है, देहाती औरतों की तर्ज पर अरबी इबारत पढ़ रहा है, उसके कुरान का क्या एतबार है। ऐसे मुफ्तियों के फतवे लहरा लहरा कर जनाब इरफान शाह लोगों को दिखा रहे थे कि ये मेरे चुनीदा हीरे हैं कि जिनको 2 सतरें भी पढ़नी नहीं आती, और उनके फतवे को नाफिज करने के लिए पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। और उस मुफ्ती का आलम यह है, मुफ्ती ने हमें चैलेंज किया, फ़कीर को चैलेंज किया कि मेरी मस्जिद में कोई आए और बात करे मरकज़ सिरात मुस्तकीम से। हम हुजूर कंजुल उलमा की असीरी के दौरान उस मुफ्ती के ताक़ुब में उसकी मस्जिद पहुंचे और वो मस्जिद छोड़कर भाग गया। क्यों भागा? फिर उसने कहा अथॉरिटी लेटर लेकर आओ। हम अथॉरिटी लेटर लेकर हाजिर हुए और हमने जब मुतालबा किया कि आप भी इरफान शाह से अथॉरिटी लेटर लेकर आएं, हमारे इमाम ने हम पर एतमाद करके लिख कर दिया कि मेरा नुमाइंदा और तर्जुमान है, फतवा शिकस्त का जिम्मेदार हूं। जनाब इरफान शाह साहब से हमने जब मुतालबा किया था कि आप इस मुफ्ती के फतवे को दिखाते फिरते हैं, जगह जगह इसके फतवे का प्रचार करते हैं, तो इस मुफ्ती पर एतमाद करते हुए इसको लिख कर तो दें। आज तक सारे उलमा अहले सुन्नत तवज्जो करें, अवाम अहले सुन्नत किसी मुखालते में ना आए। आज तक हमारा मुतालबा बाकी है कि जिस मुफ्ती के फतवे को इतना राइज करना चाहते हैं, उस मुफ्ती के फतवे पर आपको अगर एतमाद है तो उसको लिख कर दें कि मेरा नुमाइंदा और तर्जुमान है। हम इस मसले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। कमाल है कि जिस फतवे को इरफान शाह लोगों में दिखा दिखा के कायल कर रहा है, उस मुफ्ती पर खुद इरफान शाह को एतबार नहीं है। इतना भी एतबार नहीं है कि ये इस मौक़िफ़ का, अपने फतवा कुफर का दिफा कर सकेगा। और वो मुफ्ती वरपाल चट्ठा की जिस मस्जिद में 14 सालों से जुमा पढ़ा रहा था, उस मस्जिद के अवाम अहले सुन्नत ने इसके फतवे को रद्द किया और इसी बुनियाद पर उसको खारिज किया मस्जिद से। जो मुफ्ती अवाम अहले सुन्नत की एक मस्जिद को इस फतवे पर मुतमईन न कर सके, जिस फतवे पर इरफान शाह को एतबार ना हो, उस फतवे को लहरा लहरा कर बरतानिया की अवाम को कायल करते फिर रहे हैं कि सारे इमाम जलाली के कुफर पर कायल हो जाओ। खुदा का खौफ करें। अगर जुर्रत है तो आज उसको लिख कर दें कि अपने इस फतवे का दिफा करे और इसको साबित करे। और दूसरा, वो चमन जमान छुपन छुपान क्यों नहीं उसको सामने पेश किया था? जब हम लोधरा में पहुंचे थे मुनाजरे के लिए, आप फोन पर कह रहे थे मैं थैया, कहाँ थे आप उस वक़्त? अपने मुनाजर को छुपा लिया, चौकों में खड़े हुए, रास्तों में हमने डेरे लगाए कि कहाँ से निकल कर जाएंगे। आपका ताक़ुब किया हर जगह पे कि बताएं हमने कहाँ आना है। ना आपने सामना किया, ना आपकी किसी मुफ्ती ने सामना किया,
اور باتیں اتنی اتنی بڑی کرتے ہیں کہ میں ان فتووں کی روشنی میں خدمت کر رہا ہوں، ان فتووں کے مفتیوں کو پیش تو کرتے ایک دفعہ، پھر پتہ لگتا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اور آپ تو 40 سال سے مناظروں کے دعوے دار تھے، آپ بھی وہاں پر جا کر چھپ گئے، ایک مقام پر ان فتووں کو ثابت کرنے کے لیے آپ کھڑے نہ ہو سکے، اور آج چھپ چھپا کر برطانیہ میں چند لوگوں میں بیٹھ کر وہ فتوے لہراتے پھرتے ہیں۔ ہم بھی فتوے لہراتے ہیں، ہم بھی دکھاتے ہیں آپ کو، یہ میرے ہاتھ میں حس حس الحق ہے۔ یہ بھی ہمارے مرکز کے استاد مولانا جوید سیالوی صاحب نے ان فتووں کا جواب لکھا، چمن زمان کا، یہ 400 صفحات پر مشتمل عظیم فتویٰ اور بہترین کتاب ہے۔ آپ کے مخالطوں کے جواب میں آپ کے مفتیوں نے کیا لکھا ہوا، جن کو عربی عبارت نہیں پڑھنی آتی۔ اور دوسرا نارو والی فتویٰ، اس کا بھرپور رد علماء اہل سنت نے لکھا۔ شیخ الحدیث مفتی نذیر احمد سیالوی صاحب نے 36 صفحات پر پہلے فتویٰ لکھا، پھر 39 صفحات پر نارو والی فتویٰ کا رد بلیغ یہ دوبارہ لکھا، اور یہ میرے ہاتھ میں پوری لسٹ ہے، یہ بھی ہم PDF کی صورت میں اس کلپ کے ساتھ ایڈ کریں گے، ڈسکرپشن میں جا کر اس کو حاصل کریں۔ عظیم علماء کرام جن کا سکہ عوام اہل سنت میں چلتا ہے، ان کے فتوے امام جلالی کے حق میں ہیں، اور آپ مسترد لوگوں کے فتوے پیش کر کے دھوکے دیتے پھرتے ہیں۔ اور وہ مفتی کہ جن پر علماء اہل سنت کو اعتماد، تو ایک طرف آپ کو خود اعتماد نہیں ہے، اعتماد ہوتا تو آپ اول دن لکھ کر دیتے کہ یہ میرا نمائندہ ترجمان ہے، اس کی فتح شکست میری فتح شکست۔ آپ نے خود جس پر اعتماد نہیں کیا اس کو آپ نافذ کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ بار بار میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پختہ طور سے یاد رہے، اور عوام اہل سنت میں یہ بات اچھی طرح پختہ ہو جائے کہ اس مفتی پر کسی ایک بندے نے اعتبار نہیں کیا بشمول عرفان شاہ۔ اور ہمارے پاس جن حضرات نے فتوے بھیجے وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ حضور محدث کبیر سلطان المناظرین علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ اعظمی صاحب ہند سے، انہوں نے حضور امام جلالی کے حق میں فتویٰ صادر کیا۔ خلیفہ حضور تاج الشریعہ مولانا عبد المصطفیٰ صدیقی صاحب ضلع بارہ بنکی ہند سے، انہوں نے فتویٰ صادر کیا۔ اسی طرح مفتی انیس عالم سیوانی، انہوں نے لکھنؤ سے ہمارے حق میں فتویٰ صادر کیا۔ مفتی نذیر احمد سیالوی صاحب مجلس علماء مغربی بنگال، مفتی فاروق خان رضوی صاحب انڈیا سے، اور مفتی راحت خان قادری صاحب بریلی شریف سے 82 صفحات پر مشتمل تفصیلی فتویٰ انہوں نے صادر کیا۔ اسی طرح طویل فہرست ہے، تو یہ ساری لسٹ آپ سب حضرات سکون سے دیکھیں اور پھر بتائیں کہ علماء اہل سنت کا رجحان کدھر ہے۔ آپ کے پاس وہ صرف 2 مسترد لوگ ہیں، اور دونوں کو مسجدوں سے نکال دیا گیا۔ وہ تو اہل سنت کی مسجدوں میں رہنے کے قابل نہ رہے، ان کے لیے روافظ کے کوئی مرکز تلاش کریں جہاں جا کر وہ رافضیت کا پرچار کر سکیں۔ اہل سنت کی عوام نے ان لوگوں کو مسترد کیا ہوا ہے۔ مفتی جمیل، مفتی چھپن چھپان، دونوں مسترد لوگ ہیں۔ آپ کے پاس کوئی اگر دلیل ہے ان کے حق ہونے کی تو ہمارے سامنے پیش تو کرتے ایک دفعہ۔ آپ نے خود ان کو کمادوں میں چھپا دیا اور رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر بھاگ گئے، ہمیں کہتے رہے ہمیں تلاش کر لو۔ آپ کو خود ان پر اعتماد نہیں ہے تو عوام اہل سنت کو دھوکہ نہ دیں، کسی مخالطے میں عوام اہل سنت نہ آئے۔ یہ فتوے نہیں، یہ بغض و عناد پر مبنی تحریریں ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عوام اہل سنت بیدار رہیں، اللہ کے فضل سے حق وہی ہے جو اہل سنت کے علماء شرق سے لے کر غرب تک امام جلالی کے حق میں بیان کرتے رہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت عوام اہل سنت کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔